جی تمام دیکھنے والوں کو منظر رضوی کا سلام پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سوال تو ہوگا. یہاں پہ بھی آج ہم اہم ایشوز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. سب سے اہم ایشو جو کراچی میں ہے, کراچی جو اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے, لیکن حکمران جماعت اور اس کے لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. ان کے نزدیک جو ہے کراچی نے بے حد ترقی کر لی ہے. رکن قومی اسمبلی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. شرمیلا فاروقی ان کا کہنا ہے کہ وہ ان سے جب ایک نجی شو میں پوچھا گیا کہ وہ ان کو کراچی میں رہنا کیسا لگتا ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پیرس میں رہ رہی ہوں. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ناصر حسین شاہ کے صاحبزادے کمیل حیدر نے کسی شو میں جا کے کہا کہ کراچی جو ہے وہ جنت ہے, جبکہ سکھر جو ہے وہ جنت فردوس جیسا ہے. تو اس طرح کی گفتگو کر کے کراچی والوں کے مزید جو ہیں وہ دل دکھائی جا رہے ہیں. کراچی کے عوام کو اندازہ ہے نہ یہاں پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. مطلب ہم تو ان حالات میں کہ بدترین شہروں میں آج سے کچھ عرصے پہلے کراچی چوتھے نمبر پہ تھا. لیکن ابھی حالیہ پروگرام دیکھا میں نے, علی خورشیدی جو ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا بتانا ہے کہ کراچی اب تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے. تو بدترین شہروں میں ہم پہلے نمبر پہ قریب آنے والے ہیں. لیکن حکمران جماعت کو لگ رہا ہے ہم پیرس یا جنت میں رہ رہے ہیں. بڑا برا حال ہے. کراچی کے شہریوں نے جب یہ سنا تو وہ سیخ پا ہو گئے. وہ شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کم از کم زخموں پہ نمک پاشی جو ہے وہ نہ کی جائے. آپ اچھا نہیں کر سکتے تو اتنا برا سلوک بھی نہ کریں ہمارے ساتھ کہ آپ اس کو پیرس سے تشبیہ دیں یا اس کو آپ جنت سے تشبیہ دیں. یہاں پہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ تھا وہ بھی 4 سال میں مکمل نہ ہوا, اور اس پہ جو ہے اب کسی اور کو وہ دے دیا گیا. مطلب کسی اور ادارہ اب کام کرے گا اور اس کو اب جلد سے جلد ہو سکتا ہے وہ مکمل ہو جائے. تو یہ حال ہے. یہی حال کریم آباد کے پل کا ہے کہ وہ پل ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کا بہت برا حال ہے. جب کراچی کو پیرس یا جنت اور فردوس سے ملایا گیا تو ہمارے رپورٹر فتح اللہ جو ہیں وہ عوام میں گئے اور عوام سے انہوں نے کیا گفتگو کی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب کے ساجدادے کا کہنا ہے کہ ہم جنت میں رہتے ہیں. آئیے عوام سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں, جنت میں یا پیرس میں. یہ عوام ہی بتائے گی, انہی سے جانتے ہیں. ہم دوزخ میں رہتے ہیں. کراچی ہے ہی نہیں, برباد ہو گیا. اپنوں نے کیا, کرنے والے بھی اپنے ہی ہیں, پارٹی کے لوگ ہیں. یہاں سے پیرس بنا دیا. آپ یہ روڈ کی تصویر لیں اور پھر آپ کو پیرس خود ہی نظر آ جائے گا سارا. یہ تجویز کاری کو آج تک ختم نہیں کیا. سب سے بڑے پیرس بننے کے لیے نالوں کی صفائی ہونے چاہیے, روڈوں کا حال صحیح ہونے چاہیے, تجویز کاری ختم ہونے چاہیے میرے حساب سے. یہ جو مسجد چاروں صوبوں سے, ہم تو کراچی کے عذاب میں رہ رہے ہیں. ہم تو جی بالکل, لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کراچی نہ تو جنت ہے اور نہ ہی پیرس. تو کراچی کا حال دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شاید یہ دوزخ سے بھی بدتر ہے. دوزخ بھی اس سے بہتر ہوگی, کیونکہ سڑکوں کے حال یہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, بڑے بڑے گڑھے, دوسری جانب نلوں میں پانی نہیں ہے, اور جو ہے بجلی نہیں ہے, اور گیس نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی ویران جگہ پر رہ رہے ہیں, جہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کراچی جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں, یہ اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ کی, تو ہم لوگ جو ہے دوزخ سے بھی بدتر جگہ پر رہ رہے ہیں. جی فتح اللہ نے بتایا, آپ نے دیکھا فتح اللہ, اور عوام نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا. عوام کا بڑا برا حال ہے. شدید ترین گرمی پڑ رہی ہے. بیشتر علاقوں میں اس وقت بھی لائٹ نہیں ہے, اور کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. یعنی کہ جنریٹر چلانے تک کی سہولت حکومت ہمیں نہیں دے پا رہی ہے. تو اس کے بعد یہ جملے جب دیتے ہیں تو عوام جو ہیں وہ اور زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اسی حوالے سے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے رکن صوبائی اسمبلی نجم مرزا, ان سے بھی بات کریں گے, اور سینئر صحافی ہیں رفعت سعید, ان سے بھی گفتگو کریں گے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. رفعت سعید, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی رفعت سعید, آپ بھی بتائیں, آپ پیرس میں رہ رہے ہیں, اتنی آسانیاں آپ کو حکومت نے دے دی ہیں, یعنی پیرس بنا کے آپ کو دے دیا, اور جنت کے مزے آپ دنیا میں لے رہے ہیں. لوگ تو آخرت کے بعد جنت کے مزے لیں گے, یہاں تو سندھ حکومت نے آپ کو دنیا میں جنت کے مزے کروا دیے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں پیرس سے ہوتا ہوا, برلن سے ہوتا ہوا, پھر اب جنت الفردوس میں داخل ہوا ہوں,
اور جنت الفردوس میں یہی کہہ سکتا ہوں اسکیم 33 کو. تو میں فی الحال جب آپ کا فون آیا تو باہر ہی تھا, اور جس طرح میں اچھلتا کودتا سڑکوں پر ٹوٹی ہوئی یہاں تک پہنچا ہوں, تو وہ وہی اس کا اندازہ ہو رہا ہے. تو اب آپ نے بات کی ان چیزوں کی, تو آپ اس کا ریڈ لائن اس وقت بڑا موضوع بنا ہوا ہے کہ لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے معذرت بھی کر لی, سارے کام کر لیے انہوں نے, اور بالآخر 4 سال بعد وہ منصوبہ انہی کو دے دیا گیا جنہیں دینا تھا, یعنی کہ FWO کو. تو یہ کام وہ پہلے ہی کر لیتے. اب آپ نے دیکھا ہوگا الگ ہی منظر نظر آ رہا ہے 2 دن سے کہ جگہ جگہ پر کوئی پلر ایسا نہیں ہے, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے, کوئی کھمبا ایسا نہیں ہے جہاں پر FWO کا پوسٹر نہ لگا ہوا, مارکور لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو آپ نے جب ان کو دینا ہی تھا تو آپ پہلے دے دیتے, کم از کم وہ وقت پر مکمل تو کر دیتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کراچی کے لوگوں نے اپیلیں کی ہیں, کراچی کی بدحالی پر, کراچی کی ٹوٹ پھوٹ پر, کراچی مطلب لاوارث شہر کو مارشل سے کہتا ہی چلا آ رہا ہوں, تو مارشل عاصم منیر صاحب نے کوئی شاید اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے توجہ دی ہو, اس کے بعد ریڈ لائن کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے FWO کو میدان میں آنا پڑا ہے. اور ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 مہینے میں منصوبہ مکمل ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے جو اب وہاں سے آپ گزرے, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سنبھالا کس طرح جائے گا, کس طرح سے مشکلات لوگوں کی دور ہوگی, لیکن عمومی سڑکیں اسی طرح سے برباد ہیں. جی بالکل رفعت, آپ نے بالکل صحیح کہا. جب میرا بیٹے جو NAD یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا ہر جگہ ہر طرف کام شروع ہو گیا ہے. امید لگ رہی ہے 3 سے 6 مہینے کے اندر یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. نجم مرزا بھی MQM کے رکن صوبائی اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں. جی نجم مرزا, کیا کہنا چاہیں گے؟ پیرس میں رہ رہے ہیں, جنت فردوس کے مزے آپ کراچی میں لے رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ تو یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک تو کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کے زخموں پہ کراچی والوں کے نمک چھڑکنے کے برابر ہے اس قسم کے بیانات کی. جو لوگ بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ کراچی پیرس جیسا ہے یا کراچی جنت الفردوس ہے, اور اس قسم کے جو بیانات دے رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر جنت میں کیا پانی آپ کو پیسے دے کے دلوانا پڑتا ہے؟ کیا جنت میں کتے کے کاٹنے سے اسی شہر میں 19 افراد مر جاتے ہیں؟ کیا جنت میں ڈمپر کے نیچے لوگ آ کر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں؟ کیا جنت میں گٹر نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور بڑے اس میں گر کے مر جاتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نااہلی کو پہلے تو ایک تو بیڈ گورننس کو چھپایا جاتا تھا, اب اس پہ ڈٹائی اور ریدر دلگری دکھائی جا رہی ہے. اچھا رفعت سعید, یہ بھی بتائیے گا, رفعت آپ ہمارے ساتھ ہیں, کہ کراچی کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, اور کچھ عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ کراچی میں کوئی تبدیلیاں آئیں گی اور بڑے منصوبے کیا اسی طرح پورے کیے جائیں گے؟ جیسے کریم آباد کا پل ہے, اس کو بھی 2.5-3 سال ہو گئے, وہ بھی عجیب و غریب انداز میں بنایا گیا ہے, اس کو آپ نے وزٹ کیا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کراچی شہر میں جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ تو بالکل شاہکار ہوئی ہیں, اور جس شاندار طریقے سے وہ تعمیر ہوئی ہیں اس کا نمونہ آپ کو کریم آباد کے پل سے نظر آ ہی رہا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ انڈر پاس بنایا گیا ہے. تو دیگر تعمیرات بھی کیسی ہوئی اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے لوگوں کی مشکلات دور ہوں گی, کیونکہ معاملہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اتنے عدم توجہی کا شکار رہا ہے یہ شہر, کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات اتنے بگڑے کہ اتنی تباہی اور بربادی ہو گئی کہ اسے سنبھلنے میں برسوں لگیں گے. آج جب ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد اب یہ کہا جانے لگا کہ کراچی جو ہے دبئی کا متبادل ہے, دبئی کا متبادل ہو سکتا تھا, جان بوجھ کر اسے برباد کیا گیا. میرے خیال میں برباد کرنے والے بھی اسی شہر کے رہنے والے تھے, اور اس کو مزید اب جو برباد کر رہے ہیں وہ بھی اس شہر کے ہی لوگ ہیں, اس صوبے کے ہی لوگ ہیں. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ بات کروں گا تو جس میں ہی بات کروں گا ہر آدمی بہت ٹچی ہے اس پر, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, یا قوم پرست جماعتیں ہوں. تو اس ہر معاملے کو وہ منفی اس کی طرف لے جاتی ہیں کہ کوئی بھی بات کرے آپ اس پہ چڑھائی کر دیں. میرے خیال میں سب کو اپنے گناہ تسلیم کرنے چاہیے کس کی وجہ سے خرابیاں ہوئی, اور میرے خیال میں اب جو ہے یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا بہت زیادہ دن تک اتنی عدم توجہی کا, اور معاملات کو سلجھانے میں اور ان کو بنانے میں بہت طویل وقت لگے گا. اور جس طریقے سے تباہی ہوئی ہے شہر کی, کیونکہ اس پہ توجہ ہی نہیں دی گئی, انفراسٹرکچر نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, سڑکیں ہیں نہیں, پانی ہے نہیں, آپ خود تبصرہ کر چکے ہیں, گیس ہے نہیں, گیس بھی آتی ہے تو وقفے سے آتی ہے, اس کے بعد آپ سلنڈروں کی تلاش میں نکل پڑے, اس کے بعد پانی کا ویسی بحران ہے, گیس پائپ
पानी की लाइन भी मेन गर्मियों में फटती है, ये भी आपको अंदाजा है, ये भी एक सालाना प्रोग्राम ही है, मैं कह सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में इस शहर के लोगों को संजीदा होना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें इन तमाम मसाइल से जान हमारी छूट सकती है। अच्छा नजम मिर्ज़ा, ये बताइए कि MQM पे भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि आपको जो किरदार अदा करना चाहिए था आप लोगों ने भी वो किरदार अदा नहीं किया। ऐसा लगता है कि जैसे सब मिलकर जो है ना वो कर रहे हैं, मतलब कोई एहतजाज नहीं हुआ कुछ इस हवाले से, ना पानी की आप भी इनके साथ शराकतदार रहे तकरीबन 18 साल, तो आप भी शराकतदार रहे, लेकिन ना पानी का मसला हल हुआ ना गैस का। हद तो ये है कि इलेक्ट्रिक का मसला भी आज तक हल नहीं हुआ। मेरे अपने इलाके में 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग अबुल हसन इस्फानी रोड पे की जा रही है, तो किससे शिकायत करें, किसके पास जाएं? मैं देखिए मंजर भाई, इस आपके सवाल के दो जवाब हैं। पहला सवाल आपका जवाब तो ये है कि देखें जो भी इस शहर के मसाइल हल हुए हैं और इस शहर में तरक्याती काम हुए हैं वो MQM के ज़माने में ही हुए हैं। आपको 2005 से 2010 का मुस्तफा कमाल साहब का दौर याद है, वो MQM पाकिस्तान के मेयर थे और उनकी काविशों से ही कराची जो है दुनिया के 4 बेहतरीन तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होने लगा था। और आप ही के सामने है, हम भी इसी शहर के रहते हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि रात में सड़कें चलती थी, अंडरपास और फ्लाईओवर 6-6 महीने में बनते थे, पानी की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि आप 12-12 दिन बाद 15-15 दिन बाद पानी इस इलाकों में आ रहा हो। तो MQM ने अपने दौर हुकूमत में ये तरक्याती काम करते हैं, ठीक है ना। और जो अब जाहिर बात है कि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर इख्तियारात सूबों के पास चले गए हैं। मेन यूटिलिटीज आपके बल्दियाती इदारे जो है बाइख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से MQM पाकिस्तान ने जो पिछले बल्दियाती इलेक्शन थे, जो भी गवर्नमेंट आपकी लोकल गवर्नमेंट चल रही है, उसका बाइकाट किया था कि इस सिस्टम डूडे लंगड़े सिस्टम में जान नहीं है, सिस्टम जो है शहरियों को डिलीवर नहीं कर सकता और गुड गवर्नेंस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा सकता। इसी बात पे किया था। तो MQM पाकिस्तान ने इस पे आवाज भी उठाई है, कौमी असेंबली हो, सिंध असेंबली हो, सेनेट हो, वहां पे हमारे अरकान असेंबली इस पे भरपूर आवाज उठाते रहे। अच्छा रफत, ये भी बताइएगा कि बल्दियाती इदारों का बाइख्तियार ना होना भी कराची की बर्बादी की अहम वजह है। MQM अक्सर यही कहती है, और जमात इस्लामी जो मुंतखब हुई है दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी आई है, और दावा ये करते हैं कि मेयर जो हैं वो भी जमात इस्लामी का आना था, लेकिन साजबाज करके जो है पाकिस्तान पीस पार्टी अपना मेयर ले आई। तो आप क्या समझते हैं कि इंतहाई बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम जो मुशर्रफ साहब के दौर में था वो कराची के लिए होना चाहिए? रफत सईद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नजम भाई, ये बताएं कि अब जमात इस्लामी भी आज कल वही कह रही है जो आपके मेयर कहा करते थे, वसीम अख्तर कहते थे बिल्कुल बेख्तियार हैं, तो आज भी वही सूरत हाल है या कुछ बेहतरी आई है? आप बात करेंगे ना, देखें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी शहर की तबाही बर्बादी की जिम्मेदार है, तो उसमें हिस्सा जमात इस्लामी के टाउन नाजमीन जो हैं कराची में जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके टाउन्स जो हैं जन्नत का नमूना या कोई तरक्की याफ्ता मनाजिर पेश नहीं कर रहे। वहाँ पे भी हालत जो है वो ख़राब है और शहरी जो है वो बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। और इसके लिए तो हमने हमारे चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस बल्दियाती इलेक्शन से पहले जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, सबके पास हमें उनके दफातर में गए हैं, उनसे जाकर रिक्वेस्ट की है कि ये लूला लुगड़ा सिस्टम है, इसका बाइकाट किया जाए, पीपल्स पार्टी को मजबूर किया जाए। लेकिन इन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया और इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफी की। आज किस बात के लिए रो रहे हैं? हमको तो पता था ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, उन्होंने इसके लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन मेयर नहीं बन सके। इमरान साहब जमात इस्लामी का मेयर नहीं बन सका, लेकिन शहर की हालात के सामने, तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी भी बराबर के हिस्सेदार है पीपल्स पार्टी के। अच्छा ये भी बताएं नजम मिर्ज़ा कि MQM जो है वो ज़ाहिरी अपोजिशन में है, बड़ी जमात है, इस वक्त भी आप लोग मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो आपसे भी लोगों की तो राय थी कि आपसे उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। तो कराची में बारिश हो कोई भी हो, पहले तो आप लोग सड़कों पे नज़र आते थे, किसी भी मुसीबत में आप लोग हर वक्त खड़े होते थे, लाइट चली जाती थी MP MNA आ जाते थे। आज वो सूरत हाल नहीं है, तब्दीली MQM के अंदर भी आ चुकी है क्या? नहीं, देखिए ये तो आप एक नुमाइशी बात कर रहे हैं ना कि बारिश हो गई, हमने आके लोगों उसमें आज भी लोग भी हमारे MPs जो हैं वो जहाँ बारिश होती है या जहाँ पे कोई भी खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है वहाँ पे मौजूद होते हैं।
لیکن دیکھیں اس کو جو ہے منظر بھائی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے. اس کے لیے MKM پاکستان نے ایک آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہوئی, وہ بدقسمتی سے ابھی تک حصہ نہیں بن سکی, وہ 26 میں بھی نہیں بن سکی, 27 میں بھی بن سکی. اب 28 میں امید ہے کہ وہ ترمیم جو ہے وہ زیر غور آئے گی اور منظور ہوگی, جس سے بلدیاتی اداروں کو, دیکھیں MNA چاہے کھڑے بھی ہو جائیں لیکن اس کا وہ رول نہیں ہو سکتا, اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہو سکتے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے. ہاں اخلاقی طور پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں کھڑے ہونا چاہیے, ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں اختیارات جو ہیں بلدیاتی اداروں کے پاس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے ایک CM کے پاس پارک ہوئے ہیں سارے اختیارات, CM چاہتا ہے, اب آپ دیکھیں کہ PFC کے ایوارڈ کا اجرا 2009 سے نہیں ہوا, صوبے بلدیاتی ادارے باختیار ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس فائنینشیل پاورز ہیں نہ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں, تو وہ کس طریقے سے پرفارم کریں گے. صحیح, بہت شکریہ نجم مرزا آپ کا, رفعت سعید آپ کا, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں بڑھتی ہوئی وارداتیں, یعنی جرائم پیشہ افراد مکمل طور پہ کراچی پہ قابض ہو چکے ہیں. پہلے تو ڈکیت موٹر سائیکلوں پہ آتے تھے, پھر انہوں نے کاروں میں آنا شروع کر دیا, پھر ان لوگوں نے گینگ بنا لیا اور گینگ بنا کے جو ہے 25-25 آدمی لوٹنے لگے. اب نئی واردات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ اب پیدل چلنے والے جو ہے وہ ڈکیت بھی مارکیٹ میں آ گئے. جہانگیر روڈ کا یہ واقعہ ہے جہاں ایک بزرگ شہری سے جو ہے وہ ڈکیتوں نے لوٹ مار کری, پہلے موٹر سائیکل چھینی, پھر دوبارہ اتر کے آیا اطمینان کے ساتھ وہ ڈکیت, اور اس کے بعد اس نے دوبارہ سے جو ہے جو پیسے وغیرہ موبائل وغیرہ تھے وہ چھین لیے. کراچی میں ہر علاقے میں ڈکیتیاں جو ہیں وہ عام سی بات ہو گئی ہیں. یعنی اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کا جینا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے, کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی ہے. ہر روز اتنی واقعات ہو رہے ہیں, اس میں اکثریت پولیس کے پاس جاتی نہیں ہے کیونکہ پولیس ان کو اور خوار کرتی ہے, ان سے پیسے طلب کرتی ہے, ان کو اتنا تنگ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس 15 پہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ ہمارا موبائل چھن گیا یا ہمارا جو ہے سامان اور ہم سے پیسے ڈکیت لوٹ کے لے گئے. کوئی پرسان حال شہر کا نہیں ہے. IG سندھ کا کہنا ہے کہ بڑے شہر کے حوالے سے جو ہے یہ چھوٹی وارداتیں ہیں, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کراچی کے شہری کتنا پریشان ہیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے سینئر رپورٹر مونس سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کراچی موبائل ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر مناج گلفام, دونوں ہمارے ساتھ ہیں. ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مناج گلفام, بتائیے گا کیا صورتحال کراچی میں چل رہی ہے؟ بہت شکریہ منظر بھائی, اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے بزنس کمیونٹی کو لائن اپ کیا. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر قبل ہی ہمارے جو ایک معاشی ہب ہے صدر, وہاں پر ایک جیولری شاپ جو ہے وہاں 20 کروڑ روپے مالیت کی جو ہے وہ واردات ہوئی ہے, اور چوکیدار کو جو باندھ کے اور چوکیدار کو پسٹل دکھا کے وہاں سے طلائی زیورات جو ہیں وہ لے کر فرار ہو گئے ڈاکو دن دناتے ہوئے دن دہاڑے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں. تو میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ شہر جو ہے یہ اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. شہر کراچی جو ہے وہ معاشی ہب ہے, اور اس کا معاشی ہب جو ہے وہ صدر جو کہ اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, تو تاجروں کو جو ہے وہ تحفظ بھی فراہم کیا جائے, اور یہ جو جرائم کی جو وارداتیں ہیں ان پر کنٹرول کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے موبائل کے بھی تاجر بہت سارے ہیں جن سے ابھی گزشتہ دنوں بھی واردات ہوئی, ایسٹ کے علاقے میں بھی ان سے واردات ہوئی, اس کے علاوہ ساؤتھ میں بھی بہت ساری وارداتیں ہوئی ہیں. چھینا جپٹی کے واقعات جو ہیں ان پر ابھی قابو پانا جو ہے اس کے لیے حکمت عملی کی بھی بہت اشد ضرورت ہے, اور اس پر ایک زیرو ٹالرنس میسج جانا چاہیے تمام اداروں کی طرف سے کہ اب یہ چھینا جپٹی کا متحمل یہ تاجر اور یہ شہر نہیں ہو سکتا. جی مونس سراج, یہ بتائیے گا آپ بھی بتائیں کہ کراچی میں کیا وارداتیں کم ہو گئی ہیں؟ IG سندھ جب بیانات دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت پرامن کراچی ہے, بھتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ, چوری بھی نہیں ہے, ڈکیتی بھی نہیں ہے, سب سکون سے جی رہے ہیں. لیکن جب فوٹیج آتی ہے CCTV تو اس میں تو پیدل جو چل رہا ہے وہ بھی ڈکیت نکل رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اہم ترین موضوع پر بات کرنے کا آپ نے موقع دیا. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم کراچی کا نوحہ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا.
آئی جی صاحب کے دعووں کی آپ نے بات کی تو ان کا بھی پچھلے دنوں ایک حالیہ ایک تقریب میں نے بیان ان کا سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی جو ہے وہ نیو یارک سے بھی بہتر ہے کراچی کا کرائم، یعنی کہ نیو یارک میں اس سے زیادہ کرائم ہوتا ہے، کراچی لندن اور نیو یارک سے بہتر شہر ہے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کراچی میں جو طبقہ رہ رہا ہے، جو خاص طور پر ان وارداتوں کا شکار ہو رہا ہے، اب اگر ہم عام ایک موبائل فون کی بات کر لیں جو کہ ایک عام آدمی کے استعمال میں صاحب موجود ہیں تو بتائیں گے کہ ایک عام موبائل کی قیمت جو ہے وہ جو نارمل آدمی استعمال کرتا ہے اس کی موبائل کی کم سے کم قیمت بھی 25 سے 30 ہزار روپے ہے. ایک تنخواہ دار آدمی آپ مجھے بتائیں اگر اس کے موبائل فون اسلحے کے طور پر اس سے چل جاتا ہے اور اس کی تنخواہ 35 سے 40 ہزار روپے ہے تو وہ کتنے دن میں دوبارہ وہ موبائل فون خریدنے کی طاقت رکھتا ہے اور کتنے دن میں جو ہے وہ اس کو کرا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ 31 سے 35 ہزار روپے کا موبائل دوبارہ خرید لے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ نے وارداتوں کی بات کی، میں آپ کو بتا دوں کراچی میں جو CPLC کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں ماہانہ اوسطاً تقریباً جو وارداتیں ہو رہی ہیں وہ 5 سے 6 ہزار وارداتیں یہ وہ ہیں جو کہ رپورٹڈ فیگرز ہیں. اور یہاں یہ پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بہت بڑا ایک طبقہ کراچی میں ایسا ہے جو کہ پولیس کی جو روایتی پولیسنگ ہے، جو پولیس کے انداز ہیں اس سے بڑا مایوس ہے اور لوگ جو ہے وہ اب اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے جرائم کو رپورٹ کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے. اس کے باوجود جو فیگر سامنے آتے ہیں جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایوریج کراچی میں ماہانہ جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار وارداتیں جو ہیں یہ وہ CPLC کے فیگرز ہیں جو میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں اور 2026 ابھی جاری ہے، اس کا چوتھا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے. میرے پاس جو بھی لیٹسٹ فیگر ہیں اس کے مطابق اس سال میں اب تک جو ہے وہ لگ بھگ 20 ہزار سے زائد وارداتیں ہو چکی ہیں شہر میں اسٹریٹ کرائم کی. اس میں اسلحے کے زور پر موبائل فون چھیننا، اس کے علاوہ اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل یا گاڑی چھین لینا، اس کے علاوہ آپ کی موٹر سائیکل کا چوری ہو جانا، گاڑی کا چوری ہو جانا، یہ 5 ایسے کرائم ہیں جو کہ اسٹریٹ کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسٹریٹ کرائم کی جو رپورٹڈ فیگرز ہیں سال 2026 میں وہ تقریباً اب تک جو ہے وہ 20 ہزار کے لگ بھگ ہو چکے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ جو لوٹ مار کرنے والے جو ڈاکو ہیں جو دندنا رہے ہیں ان کے ہاتھوں اب تک 20 سے زائد بے گناہ معصوم ہے وہ مارے بھی جا چکے ہیں اس شہر میں. تو جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ شہر قائد نوحہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ تو چند ایک CCTV فوٹیجز ہیں جو آپ نے نشر کی، ایسی بے شمار واقعات ہیں، ایسے بے شمار فوٹیجز ہیں اور بہت سی وارداتیں تو ایسی ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ان کے متاثرین انہیں رپورٹ نہیں کرتے بلکہ وہاں بدقسمتی سے CCTV کیمرے نہیں لگے ہوتے تو لہٰذا وہ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی. یہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر چند ایک ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جن کی CCTV فوٹیجز سامنے آ جاتی ہیں تو وہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنتی ہیں اور اس کے بعد اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جی شہر میں کیا صورتحال ہے. تو اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کی صورتحال ہے اس کے آپ عوامل چاہے کوئی بھی تلاش کر لیں، اس کو آپ کوئی بھی وجہ اس کی قرار دے دیں، لیکن یہ زمینی حقائق ہیں کہ اس وقت جو شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں ان میں ضرور جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس وقت مسلسل یہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو واردات ہوئی اس کا مناج خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ تقریباً 20 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ایک ابتدائی پر جو تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس میں وہ زیورات چوری کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار وارداتیں ہیں. ہم نے ایک واردات رپورٹ کی کراچی میں دن دہاڑے فیڈرل ایریا گلبرگ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سیمنٹ فیکٹری کے مینیجر کے گھر پر باقاعدہ ڈاکو کے گینگ میں دھاوا بولا، کار سوار ہو کر وہ ڈاکوؤں کا گروہ آیا اور تسلی سے ان کے گھر والوں کو یرغمال بنا کر واردات کر کے فرار ہو گئے. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ کراچی کے شہری ایک خوف کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں آرام سے. جی مناج یہ بتائیے گا اب یہ گینگ کا کیا طریقہ آ گیا؟ اب گینگ اترنے شروع ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ آتے تھے 1 ہوتے تھے 2 ہوتے تھے 3 ہوتے تھے، اب تو 20 لوگوں کا گینگ آ رہا ہے. تو اس سے پہلے تو کبھی یہ صورتحال آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. بالکل ایسے یہ منظر بھائی کہ گینگ بالکل گینگ کی صورت میں آ رہے ہیں اور ایک یہ منظم حکمت عملی جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بنانی چاہیے، یہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ ان گینگز کو بس کریں. ابھی گزشتہ جیسے مونس بھائی ابھی مونس راج بتا رہے تھے کہ گزشتہ دنوں ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا ہمارے ایک تاجر کے ساتھ. ابھی مونس راج نے ذکر کیا کہ CCTV اس کی تو CCTV بھی ہے. 16 لاکھ روپے میٹرو ڈل کا علاقہ ہے، 16 لاکھ روپے مالیت کے اس سے جو موبائل فون اور نقدی جو ہے وہ چھینے گئے اور ان کے چہرے بھی واضح ہیں.
مگر افسوسناک بات یہ کہ وہ اب تک سی سی ٹی وی اور اس کے چہرے واضح ہونے کے باوجود اب تک وہ مل نہیں سکے. اور یہ جو گینگ کی شکل میں جو صورتحال جو ہے یہ ابھی بہت نازک ہوتی جا رہی ہے, اور تاجروں میں اور خاص طور پہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. گلفام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کو انشاءاللہ دوبارہ لیں گے. مونس سراج, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی, ان دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. مونس سراج کا کہنا ہے 30,000 سے زائد وارداتیں ہو چکی ہیں, اور مناج گلفام بتا رہے ہیں کہ اب تو گینگ کے سلسلہ شروع ہو گیا. گینگ آتی ہے 20-20, 25-25 لوگوں میں. اللہ جانے یہ سلسلہ کب رکے گا. اسی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.